بات مجھے متن یاد نہیں ہے، بہت پیاری فرمائی. دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ، تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جا رہی. کیوں میرے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھے؟ چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے، ناگوار گزر. ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا. وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگ. رات کے آخری ساعتوں میں، یا جسے آپ کہتے ہیں دی اسمال آورز آف دی مارننگ، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول، ذات باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں. کیسا یہ ہم نہیں جانتے. اس کا ہاتھ ہے کیسا ہم نہیں جانتے. اس کا چہرہ ہے کیسا ہم نہیں جانتے. اس کی ساق ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہم نہیں جانتے. وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے. کیا اس کے کان ہے؟ کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے؟ وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے. وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے. جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا یہ بس. باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود کرید میں پڑھو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک، اور پھر ندا لگتی ہے هل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں. هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. ہم انٹا غفی سو رہے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل راہ دکھلائیں کسے؟ رہنم منزل ہی نہیں. راہ کسے دکھا؟ اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرے، محنت کرے، مشقتیں کرے، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلیں. تو دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ سے. اللہ وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے. اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے. کن فیکون. وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا. وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا، وہی ہے کہ رزق دینے والا، وہی ہے. اس خیر کثیر میں یوں تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائے. قرآن سب سے بڑا خیر کثیر، بہت بڑا خیر کثیر. حکمت، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دی. تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے، اور محتاج کے ساتھ عطا کر دیا، جو انسان کی انسانیت کے لیے اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترا امتیاز بن. فصلی لربک، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجیے اور نہر کیجیے، اونٹ قربان کیجیے. یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا. فصلی لربک، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں. وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزادے بچپن میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے، ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو بیٹیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے 4 بیٹیاں تھیں حضور، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا. تو بڑے خوشیاں منائی کہ یہ تو اب دم کٹے سے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے. بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا بیٹوں سے، تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا. کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام نہیں. فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے. ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کی پابندی، اس کے قوانین، قواعد و ضوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. وانحر، اور اونٹ جو ہے نہر کیجیے، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیے. اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا بعض حضرات نے کہ اس سے مراد خاص طور پر بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نہر کیا جاتا ہے، آ کر قربانی دی جاتی ہے، تو یہ اس سے مراد ہے. لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے، ورنہ جو پس منظر ہے بالکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں. اس وقت نہ بقرعید تھی، البتہ یہ چیزیں موجود تھیں. نماز آپ کو دے دی گئی اسی وقت، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ مکے میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے رہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ حج نہ کریں جب اسی کعبے کا طواف کر رہے تھے جس میں 360 بت تھے، وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بت رکھے تھے. تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شے تھی بھی نہیں. مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں، یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا، تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوں گے، اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوں گے. آپ نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نہر کیے ہیں، جن میں سے 63 اپنے دست مبارک سے نہر فرمایا، اور بقیہ 37 حضرت علی نے آپ کی طرف سے 100 اونٹ. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے، یہ صورتیں جب نازل ہو رہی ہیں، اس وقت حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی. حضرت خدیجہ متمول ترین خاتون عرب کی، وہ آپ کے حوالہ عقد میں تھی. اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نہر کرتے ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو الفاظ نقل کیے ہیں بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. الا تری الی ھذا الصبی المنبتر، دیکھتے نہیں ذرا تم، الا تری، یہ وہی ارایت الذی، یہ ان کے ہاں تعجب کی بات ہوتی تھی. ذرا دیکھو تو، تعجب بھی تحقیر بھی. یہ ہمارا ایک بچہ ہے. اب دیکھیے بچہ کہہ رہے ہیں، حضور اس کو 42-43 سال کے ہوں گے، لیکن یہ انداز حقارت ہے، یہ تحقیر. پھر یہ کہ یہ لوگ ہوں گے 60, 65, 65, 70 کے، یہ بڑے چودھری بیٹھے ہوئے، تو ان کے لیے تو وہ نوجوانی کی جو عمر ہے وہ 42-43 سال، وہ بھی گویا کہ بچہ ہونے کی بات ہے. الا تری الی ھذا الصبی المنبتر من قومہ، تو کٹ گیا اپنی قوم سے. یزعم انہ خیر منا، اور سمجھتا یہ کہ یہ ہم سے بہتر ہے، اس کا دین ہمارے دین سے بہتر، اس کا عقیدہ توحید ہمارے عقیدہ شرک سے بہتر. ونحن اہل الحجیج واہل الصدانۃ واہل السقایا،
حالانکہ ہم حاجیوں کا بندوبست کرنے والی قوم ہے، ان کی میزبانی کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں. یہ جب الفاظ میں پڑھ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت یاد آئی سورہ توبہ کی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ پر ایمان لانا، یوم آخر پر ایمان لانا اور جہاد کرنا، یہ ہے اصل اعمال. یہ حاجیوں کی کوئی خدمت کر لی، پانی پلا لیا، تم نے اس کو بڑی اونچی نیکی سمجھا ہوا ہے. تو یہ بھی منبتر اس شخص کو کہیں گے جو کٹ گیا اپنی قوم سے. سب سے زیادہ تلخ انداز میں جو بات کہی گئی حضور کے بارے میں، اور ابتر کا لفظ آپ کے بارے میں استعمال ہوا، اور یہ سمجھیے کہ یہ بھی دنات اور پستی کی انتہا تھی. حضور کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا، یہ ذرا نافلۃ اللہ کے درجے میں نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی صاحبزادیاں اور آپ کو 2 بیٹے 4 بیٹیاں اللہ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائے. آپ کی کسی اور زوجہ سے اولاد نہیں ہوئی، صرف ایک کنیز ماریا قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم، اور وہ مدنی دور کا آخری زمانہ ہے جبکہ آپ کو وہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی کم سنی ہی کے اندر فوت ہو حضرت ابراہیم. تو یہ جو ترتیب ہے حضور کی اولاد میں، سب سے بڑے تھے قاسم، اسی لیے ابو القاسم آپ کی کنیت. اس کے بعد حضرت زینب، اس کے بعد عبداللہ، حضرت عبداللہ حضور کے دوسرے بیٹے، اور پھر 3 بیٹیاں ام کلثوم اور فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن، ان سب سے اللہ تعالی راضی ہو. یہ آپ کی اولاد ہے. پہلے قاسم فوت ہو گئے تو چلیے ایک بیٹا عبداللہ ابھی آپ کے پاس تھا. جس رات ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد چرچا ہوا محمد ابتر ہو گئے. چنانچہ سب سے زیادہ کمینگی کا مظاہرہ جو ہے ابو لہب نے کیا، پڑوسی تھا حضور کا. اب بھی آپ جاتے ہیں تو حضور کا گھر اور اس کے ساتھ ہی وہ ابو لہب کا گھر جو ہے اس کی اب تو نشان باقی رہ گئے، صرف باقی اب تو ختم ہوا. بڑے بڑے محل بن گئے ہیں ان کے آس پاس، بڑی عمارتیں بن گئی ہیں. ابو لہب دوڑا گیا ہے اسی شب، ادھر انتقال ہوا ہے عبداللہ کا، اور وہ دوڑا ہوا گیا اور اسے جا کے خوشخبری دی، بطر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد ابتر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جا کے خوشخبری دے رہا. یہ دنات اور پستی کی انتہا ہے. اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اب آگے چل کر سورۃ اللہب اب دور نہیں رہی ہے. شاید اگلے ہی درس میں ہم 3 صورتیں پڑھیں گے، سورہ کافرون، سورہ لہب اور سورۃ النصر. آج جیسے 2 پڑھ رہے ہیں، پچھلے درس میں بھی 2 صورتیں پڑھی تھی، اگلے درس میں 3 صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. بدترین انسان، ارذل الخلائق جو تھا حضور کے دشمنوں میں، وہ ابو لہب تھا. قریب ترین عزیز، حضور کا سگا چچا، لیکن یہ کہ بدترین دشمن. اور دشمن بھی دشمن میں فرق ہے. خدا 5 انگوش یکساں نہ کر، نہ ہر مرد، نہ ہر زن زنستو، نہ ہر مرد مرد، خدا 5 انگوش یکساں نہ کر. آپ کے موافقین اور مومنین بھی برابر نہیں تھے. کہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں اس دور کے کوئی عام صحابی. پھر آپ کے دشمن بھی برابر نہیں تھے. تو بدترین دشمن یہ ابو لہب ہے. اور اندازہ کیجئے اس کی دنات کا کہ بطر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، ابتر ہو گئے محمد، معاذ اللہ. یہی لفظ کہے تھے پھر عاص ابن وائل سہمی، جو آپ کے دشمنوں میں سے، مخالفین میں سے بہت بڑا چودھری تھا. ان محمد الابتر، اب تو محمد ابتر ہو گئے، ان کی جڑ کٹ گئی. لا ابن لہ یقوم مقامہ بعدہ، ان کا کوئی بیٹا رہا ہی نہیں کہ جو ان کی جگہ، ان کے مقام پر، ان کی جگہ پر کھڑا ہو، جانشین بنے، ان کے مشن کو آگے لے کر چلے. فاذا مات انقطع ذکرہ، جب محمد فوت ہو جائیں گے تو ان کا ذکر بھی منقطع ہو جائے گا. یہ وہ ابتر کا مفہوم جس کا کہ تقابل ہم کریں گے. انا رفعنا لک ذکرک، وہ کہہ رہے تھے کہ ذکر منقطع ہو جائے گا. اور سورۃ الانشراح میں اللہ کی طرف سے نوید آئی، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تو آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا. تو یہ ہے ان شانئک هو الابتر، اے نبی آپ ابتر نہیں ہوں گے، آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا، آپ کا ذکر بلند کیا. آپ کی مانوی اولاد، آپ کی امت، کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، صوفیاء، اہل اللہ، اتقیاء، صلحاء، مجددین، علماء، جن کے بارے میں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہ سب آپ کی مانوی اولاد. پھر آپ کی صاحب دادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد چلے گی، اس کا جو مقام و مرتبہ دنیا میں ہوگا، تو آپ ابتر نہیں ہیں معاذ اللہ. جیسے سورہ نون کے شروع میں فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اور کچھ دنوں کے بعد دیکھ لیں گے کہ کون مجنون تھا. محمد مجنون تھے معاذ اللہ، یا ابو جہل مجنون تھا اور پاگل ہو گیا تھا، اس کی مت ماری گئی تھی. فَسَتَنظُرُ وَيَنظُرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. یہ میں بھول رہا ہوں آیت، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون تھا جس کو، جو کہ بچل گیا تھا اور جس کی مت ماری گئی تھی. اسی طرح یہاں فرمایا ان شانئک هو الابتر. درس تو مکمل ہوا، اب ذرا بعض زمینیں ہیں ان کا چونکہ آئندہ کے درس سے بھی تعلق ہے. اور جیسے میں نے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے پچھلے درس میں کچھ عرض کیا تھا کہ اگرچہ ان کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں، لیکن وہ سائنٹیفک ریشنلزم سر سید کی صحبت کی وجہ سے اور ان کے زیر اثر آنے کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہو گئے تھے. جو سورہ فیل میں انہوں نے تمام جو مفسرین اور تمام معصور جو تفسیر ہے اس کو چھوڑ کر ایک علیحدہ راہ اختیار کی. اسی طرح چند باتیں آج میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ جو صورتیں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں سے تقریباً تمام صورتوں کے بارے میں مکی اور مدنی ہونے کا اختلاف موجود ہے. حالانکہ اکثر و بیشتر کے نزدیک، اجماع امت اور اجماع مفسرین کے نزدیک، یہ ساری صورتیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں
یہ مکی ہے لیکن مدنی کی روایات بھی موجود ہیں۔ خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تو ایک ایسی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص رہے مدنی دور میں۔ اب ظاہر بات ہے وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور ہمارے مابین تشریف فرما تھے اور کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اچانک کچھ آپ کو ایک خاص اون کی سی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، یعنی آپ نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تبسم تھا۔ آپ نے پوچھا کس بات پر؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورہ مبارکہ سنا۔ اب یہ روایت اتنی قوی ہے کہ اس کی بنا پر کچھ حضرات کی رائے ہے، اکرمہ اور مجاہد اور قتادہ، اور اس کو امام مسلم نے بھی تسلیم کیا، اور الاتقان میں امام سیوطی نے بھی اسے مدنی صورت قرار دیا، جبکہ حضرت ابن مردویہ سے یہ مروی ہے کہ ابن عباس، عائشہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب کے سب اسے مکی قرار دیتے ہیں، اور جمہور مفسرین نے اسے مکی قرار دیا ہے۔ میں نے خاص طور پر آج بات اس لیے بیان کی ہے کہ ان چھوٹی صورتوں کے بارے میں اکثر و بیشتر کے بارے میں اختلاف ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اصل میں اس میں جو تعویل ہو جاتی ہے، اور بہت سی صورتوں کے بارے میں کہا گیا یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، سورہ اخلاص مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، فلاں صورت مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ یہ دو دفعہ کے نزول کا مطلب کیا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے مصحف کی شکل میں تو موجود تھا ہی نہیں، کسی کچھ صورتیں یاد ہیں، کسی کو کچھ صورتیں یاد ہیں، ابھی پورا قرآن نازل بھی نہیں ہوا۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ مدنی کے دور کے بھی انتہا پر جا کر پورا قرآن بنے گا، تو وہ اتنا چرچا نہیں تھا لوگوں کے مابین۔ اور وہ صورتیں کہ جو مکی دور میں نازل ہوئی تھی، جب وہ حالات و واقعات ایسے ہوتے تھے مدنی دور میں بھی کہ جن پر ان صورتوں کے مضامین کا انطباق ہوتا تھا، تو حضور اس وقت جب پڑھتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ابھی نازل ہوئی، حالانکہ وہ اصل میں مکے کے دور میں نازل ہو چکی۔ لیکن یہ کہ جیسے کہ انطباق ایسا ہو جاتا ہے، وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ سورہ آل عمران میں وہ آیت موجود ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ لیکن جب حضور کا انتقال ہوا ہے اور حضرت عمر پر ایک جذباتی کیفیت طاری ہوئی اور تلوار کھینچ کر آپ بیٹھ گئے کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا، پھر حضرت ابو بکر آئے، سیدھے گئے حجرہ عائشہ میں۔ حضرت عائشہ ان کی اپنی صاحبزادی ہے، وہاں تو کوئی حجاب نہیں، پردہ نہیں، حضور کا جسد مبارک وہاں تھا اور چادر پڑی ہوئی تھی اوپر، چادر ہٹائی، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا۔ آپ نے وہاں الفاظ بھی کہے کہ اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کہے گا، بس یہ موت تھی جو آ گئی، اب تو حیات ہی حیات اور حیات طیبہ ہے۔ باہر آ کر اب آپ نے خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جو کوئی محمد کو پوجتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو کوئی پجاری تھا اللہ کا، پوجنے والا اللہ کو، وہ جان لے کہ اللہ تو زندہ ہے جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوئی۔ پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت کسی وقت نازل ہوئی۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ آیات کا جب مضامین کے اعتبار سے انطباق ہوتا تھا مدنی دور کے مختلف واقعات پر، تو صحابہ یہ سمجھ لیتے تھے بات کہ شاید یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ صورت مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے۔ یہ میں نے خاص طور پر آج یہ ضمیمہ اپنے درس کا اس لیے بیان کر دیا ہے کہ اگلے درس میں ایک بڑی اہم بحث آئے گی سورۃ النصر کے زمانہ نزول کے بارے میں۔ میری رائے چونکہ اس کے بارے میں نے کافی غور و خوض کیا ہے، اور جس رائے پر میرا دل ٹھکا ہے وہ عام جو تفاسیر میں رائے ہے اس سے مختلف ہے، اس لیے میں نے یہ پورا مضمون آج تمہیداً بیان کر دیا کہ خود اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مسند احمد ابن حنبل، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت کے برعکس جمہور مفسرین نے، ان کے نزدیک اس روایت کی روح سے یہ مدنی ہے، لیکن جمہور مفسرین نے اس کو مکی قرار دیا۔ تو گویا کہ اس میں رائے قائم کرنے کا موقع ہے، امکان ہے، اور انسان جو ہے مضمون کی دلالت کے اعتبار سے مضمون کی صورت کا کوئی نہ کوئی رائے قائم کر سکتا ہے۔ اب دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، آج میں نے تذکرہ کیا تھا اور وہ میں نے جیسے کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، اب یہ مصحف کا درس، قرآن مجید کا درس مسلسل اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 نہیں تو میکسیمم 3 نشستوں میں ہم پہنچ جائیں گے اختتام پر۔ تو چند باتیں میں اپنے اس درس میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تاکہ کچھ پتہ نہیں دوبارہ پھر یہ کہیں درس جو ہے شروع ہو تو زندگی میں کتنی مہلت ملے، کہاں تک میں پہنچ پاؤں۔ تو چند باتیں جو ہیں وہ افادہ عام کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی وہ نوٹ ہو جائیں، رجسٹرڈ ہو جائیں اور وہ ریکارڈ ہو جائیں۔ اور چونکہ میں نے اپنی 4 سورسز قرار دی، علامہ اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین ایک سورس ہے، لیکن وہ کوئی مفسرین میں سے ہے ہی نہیں، ایک فکر ہے، ان کا سوچ ہے، تعبیر کی ہے انہوں نے۔ علامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن مانتا ہوں۔ عظمت قرآن کا جتنا انکشاف اس شخص پر ہوا میرے نزدیک کسی دوسرے شخص پر نہیں ہوا۔ یہ میرا وہ قول ہے جس کو میں کھلم کھلا کہتا ہوں، بغیر بلا خوف تردید کہتا ہوں، لیکن بہرحال مفسر نہیں، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ۔ اور دوسرا جو ہے وہ شیخین، شیخ الہند، شیخ الاسلام، شیخ الہند مولانا محمود حسن کا ترجمہ،
اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی. یہ عروۃ الوثقی ہے جس کو میں نے مضبوطی سے تھاما ہے. سلف کے ساتھ میرا رشتہ اس حدیث اور اس ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے قائم. اسلاف کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں. یہ عروۃ الوثقی اس کی وضاحت میں کر چکی. لیکن استفادہ زیادہ جو میں نے کیا ہے وہ دوسرے دو شعبے ہیں، مولانا فراہی اور ان کے شاگرد مولانا اصلاحی، مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے مانوی جانشین مولانا سید ابو الاعلی مودودی. ان میں سے دو حضرات کے ساتھ میری طویل ایسوسیشن رہی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ مولانا مودودی کے ساتھ، پھر مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ اس سے بھی طویل. اس پہلو سے میں ان دونوں کے مابین جو بھی کوئی ربط اور تعلق ہے یا جہاں جہاں مجھے اختلاف ہوتا ہے میں اس کو خاص طور پر بیان کر دیتا ہوں. وہ کسی قد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ چونکہ میں نے ان سے بہت کچھ فیض حاصل کیا، لہذا جہاں مجھے ان کی کسی رائے سے اختلاف ہے اسے میں نوٹ کروا دیتا تاکہ وہاں میری رائے جو ہے یہ نہ سمجھی جائے کہ میری رائے بھی وہی ہے جو مولانا مودودی کی ہے یا مولانا اصلاحی کی. بہرحال اس وقت جو بات مجھے نوٹ کرانی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ میں نے آج کہا تھا کہ تفسیر سورہ کوثر کا جب میں نے تقابلی مطالعہ کیا مولانا اصلاحی صاحب نے تو کچھ بھی نہیں لکھا اور کوئی اس پر محنت نہیں کی، کوئی حق ادا نہیں. مولانا فراہی کی کچھ چیزیں نقل کی جیسے سورہ فیل میں نقل کی ہیں، اسی طریقے سے سورہ کوثر میں نقل کر دی. لیکن یہ کہ مولانا مودودی نے تفہیم میں واقعہ یہ کہ حق بڑی محنت کی، ساری معلومات جمع کر دی. البتہ ان دونوں میں جو ایک فرق و تفاوت ہے اس کے اعتبار سے دو پوائنٹ نوٹ کر لیں. مجھ سے بہت سے لوگ مشورہ مانگتے ہیں کہ آپ کون سی تفسیر ریکمینڈ کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مولانا مودودی کی تفہیم اگر صرف آپ پڑھتے ہیں تو حواشی جو ہے شیخ الہند کے اور شیخ الاسلام کا ترجمہ اور حواشی وہ ضرور شامل کر لیں. پھر تدبر قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کو ضرور شامل کیجیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دونوں تفسیریں چاہے تفہیم القرآن ہو چاہے تدبر قرآن ہو، دین کا جو باطنی پہلو ہے، تصوف کی جو چاشنی ہے، اس سے یہ دونوں تفسیریں بالکل خالی ہیں، قائل ہی نہیں. جب قائل نہیں تو ادھر ان کی توجہ نہیں ہوئی، ان حقائق پر نگاہ نہیں گئی. موتی ہیں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آئے کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں. مولانا مودودی کا بھی وہ مزاج نہیں، مولانا اصلاحی صاحب کا بھی وہ مزاج نہیں، بلکہ مولانا اصلاحی صاحب زیادہ ہی سخت ہے. اس اعتبار سے ان دونوں کی تفسیروں کے اندر